آپ میں سے ہر کوئی میرے خیال سے واقف ہوگا، ہم میں سے ہر کوئی نیوز چینل وغیرہ دیکھ رہا ہوگا، دیکھتا ہی ہے ہمیشہ۔ سب کے ہاتھ میں بڑا بڑا موبائل ہے، سب کوئی اس کا استعمال کرتا ہے۔ آج ملک کے کیا حالات ہیں، آج ملک کے کیا حالات ہیں، کسی سے یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ان حالات سے مقابلہ کیسے کیا جائے، ان حالات کو قابو میں کیسے لایا جائے، اسی کی ایک کڑی، اسی کا ایک پہلو جو آپ کے گاؤں میں وجود میں آیا ہے، اسی کے تحت آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ معزز سامعین، ابھی بہت سارے مقررین کے سلسلے میں اعلان کیا گیا۔ آج تقریر کا کچھ ایسا موڈ اور ذہن کچھ ایسا نہیں ہے جو انداز ہوا کرتا ہے جو ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج ایک بہت بڑا حادثہ فاجعہ پیش آیا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ ہم سب کے قائد حضرت امیر شریعت سید مولانا سید ولی رحمانی صاحب کا آج انتقال ہو گیا، جو ہم سب کے پیر و مرشد ہے۔ اس کی وجہ سے دل پر بڑا غم ہے اور رنج ہے۔ طبیعت کا میلان نہیں ہو رہا تھا کہ ادھر جاؤں اور کچھ آپ سے مخاطب ہوں، لیکن کیا کیا جائے، کل نفس ذائقۃ الموت، بہرحال موت ہر ایک کو آنی ہے۔ آج اس کی تو کل ہماری باری ہے، ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ اس کو لے کر رونے سے اور سوگ منانے سے، غم منانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی جو خدمتیں تھی، ان کا جو مشن تھا اور ان کا جو انداز اور ان کا جو اعلان تھا، اگر ہم اس کو لے کر آگے بڑھے، اس پر کامیابی حاصل کی تو یہی ہے اس کے ساتھ وفاداری، ورنہ اگر ہم اس کو کامیاب نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ ان سے محبت نہیں ہے۔ معزز سامعین، میں نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ کسی چیز کا علم رکھتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو کسی چیز کا علم نہیں رکھتے، کسی کو کسی بات کی خبر نہیں ہے، دونوں میں تقابل کر کے دیکھیے، کیا دونوں ایک پلڑا ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ایسا ہم میں سے ہر کوئی ادنا شخص کہے گا کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، سب سے پہلے آیت کریمہ نازل ہوئی، اقرأ بسمک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو سب سے پہلا امر، سب سے پہلا حکم جو تھا، پڑھنے کا حکم تھا۔ سب سے پہلا حکم پڑھنے کا حکم تھا، وہ نبی پر پڑھنے کا حکم نہیں تھا۔ خصوصیت کے ساتھ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم امتوں کو، ہم جاہلوں کو، ہم نااہلوں کو پیغام دینا مقصود تھا کہ علم تو حاصل کرنا ہے، لیکن کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقرأ بسمک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے، جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، ہندی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، وید پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، جو کچھ بھی پڑھنے کا من ہے پڑھیے، کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن شرط ہے بسمک الذی خلق، اس کے نام سے پڑھیے۔ سب سے پڑھنے میں جو پہلا لفظ آئے گا اس کا نام آنا چاہیے، ان کی تعریف آنی چاہیے، ان کی حقانیت، ان کی وحدانیت آنی چاہیے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، ہم میں سے اس بات کو ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ شریعت اسلام، یہ شریعت محمدی ایسی شریعت ہے
جو زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہر مرحلے میں ہمارا ہاتھ پکڑ کر چلاتی ہے۔ اگر ہم کہیں گمراہ ہوتے ہیں، اگر بددینی کا شکار ہوتے ہیں، اگر ارتداد کے دہانے پر ہم جاتے ہیں تو وہ ہمارے لا علمی اور کم علمی کی دلیل ہے۔ ہم اپنے جانکاری کی بنیاد پر آج ہم گمراہ ہو رہے ہیں، ورنہ شریعت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العزت حکیم ہے۔ ایک حکیم جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، جب کسی بات پر مہر لگاتے ہیں تو اس بات پر کوئی کمی، کوئی کسر باقی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ اقرا بسمک الذی خلق، آپ پڑھیے، اس کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو ایک پیغام ہمیں کیا ملا؟ ہمیں پڑھنا تو چاہیے، ہمیں پڑھنا تو چاہیے، لیکن اس کے نام سے پڑھنا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ سب سے زیادہ، سب سے پہلے ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے معزز سامعین، ٹھنڈے دماغ سے غور سے اس بات کو سوچئے کہ دینی تعلیم ایسی چیز ہے، یہ ایسا مرحلہ ہے جس کا محتاج ہر انسان ہر وقت ہوا کرتا ہے، ہر وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں انسان اس کا محتاج ہوتا ہے، زندگی کے ہر گوشے میں انسان اس کی رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے۔ کوئی بھی مرحلہ زندگی کا اٹھائیے، اس کے علاوہ اور جو دوسرے فنون ہیں، اور جو دوسرے طریقہ کار ہیں، اور جو دوسرا علم ہے، اس کی ضرورت انسان کو ہر وقت نہیں پڑا کرتی۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی ضرورت کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے، جب بیمار ہو جائے تب اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی انجینئر ہے تو بلڈنگ بناتے وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی کسی اور چیز کا ماہر ہے تو اس کام کے وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ایک دینی تعلیم ہی ہے جس کی ہر گوشے، ہر مرحلے میں بچہ پیدا ہوا، دینی تعلیم کی ضرورت۔ اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے، وہاں بھی دینی تعلیم کی ضرورت۔ دنیا کا کوئی بھی فنکشن، کوئی بھی موقع ہو، ہر وقت دینی تعلیم کی ضرورت۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے دینی تعلیم کو جتنا آسان کیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم دنیا میں آسان نہیں ہے، کوئی بھی تعلیم آسان نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس پر ہمیں پورا اترنا ہوگا۔ اسی کی ایک کڑی آپ کے گاؤں میں ایک مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اولاد ہماری فرما بردار ہو، بیٹا ہمارا کہنا مانے، بیٹا ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ جب بڑھاپا آ جائے، جب ہماری ہڈیاں کمزور ہونے لگے، جب ہم بڑھاپے کا شکار ہو جائے تو اس وقت میرا بیٹا، اس وقت میری بیٹی میرا سہارا بنے، میری زندگی گزارنے کا نمونہ بنے، میری زندگی کا سہارا بنے۔ یہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی اس بات کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیں معاف کیجئے گا، اس بات کی کوشش ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں کرتے، جس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بیٹا فرما بردار بنے گا تو بنے گا کیسے، ہماری بیٹی ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گی تو وہ کیسے گزارے گی، کس طریقے پر گزارے گی، اس کا لب لباب اور مغز کیا ہے، اس بات پر ہم غور نہیں کرتے اور اس کی جانب توجہ بہت کم ہی مرکوز کرتے ہیں، بہت کم۔ خال چند ہی لوگ، چنندہ اشخاص اس کی جانب توجہ ڈالتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، ہم نے خطبہ کے درمیان ایک حدیث شریف کی تلاوت کی تھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حکومت نے ابھی ایک قانون نافذ کیا ہے، حکومت نے ایک قانون نافذ کیا ہے۔ وہ کیا قانون ہے کہ تعلیم حاصل کرنا، کوئی بھی تعلیم عام ہے، کسی تعلیم کا اختصاص نہیں،
کسی تعلیم کو متعین نہیں کہ دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، اخروی تعلیم حاصل کرنی ہے، یا کون سی تعلیم دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں، لیکن عمومیت کے ساتھ ایک قانون نافذ کیا کہ تعلیم حاصل کرنا انسان کا بنیادی حق ہے۔ تعلیم حاصل کرنا انسان کا بنیادی حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنے کا پورا اختیار، پورا حق ہے۔ اب اگر کوئی اپنے نابالغ بچے کو اسکول مدرسے میں ڈالنے کے بجائے کسی کام پہ بھیجتا ہے تو وہ حکومت کی نگاہ میں مجرم ہے، وہ حکومت کی نگاہ میں مجرم ہے۔ یہ حکومت نے قانون نافذ کیا۔ اب شریعت کا اس سلسلے میں کیا قانون ہے؟ حکومت نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنا انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ شریعت کہتی ہے بنیادی حق نہیں ہے، بلکہ تعلیم حاصل کرنا، اتنا علم حاصل کرنا جس سے انسان کو حلال حرام کی تمیز ہو جائے، جس سے انسان خود بخود سمجھ جائے کہ یہ چیزیں حلال ہے، یہ چیزیں حرام ہے، اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض عین ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے ہر ایک پر فرض عین ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا بنیادی حق ہے۔ بنیادی حق کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرا حق ہے، کوئی میرا مقروض ہے، میں نے کسی کو 50,000 روپے قرض دے دیے، گویا کہ میرا اس کے اوپر حق ہے، تو اب مجھے اختیار ہے، میں چاہوں تو اپنا حق اس پر معاف بھی کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو اپنا حق اس سے وصول نہ کروں، میں کہوں جاؤ میں نے تجھے جو 50,000 روپے قرض دیے تھے بطور امانت رکھنے کے لیے دیے تھے، میں نے معاف کیا، تم اسے اپنی ضروریات زندگی میں خرچ کر سکتے ہو، تجھے اختیار ہے۔ یہ ہوتا ہے حق کا مطلب۔ تو شریعت نہیں، حکومت کے مطابق اگر کوئی بچہ، کوئی بالغ بچہ اس بات کا اعتراف کرے کہ حکومت نے مجھے اختیار دیا تھا تعلیم حاصل کرنے کا، میں اپنے اس حق کو ختم کرتا ہوں، میں اپنے اس حق کو ساقط کرتا ہوں، تو ان کا ماں باپ یا وہ بچہ قانوناً مجرم نہیں ہوگا۔ لیکن فرض عین ہونے کا مطلب یہ ہے، شریعت تو فرض عین کرتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، فرض عین ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص اتنا علم حاصل نہیں کرتا ہے جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے تو وہ شریعت کی نگاہ میں مجرم ہوگا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کا اختصاص نہیں ہے۔ ہر ایک کو اتنا علم حاصل کرنا ہوگا جس سے وہ حلال و حرام کی خود تمیز کر سکے، چاہے وہ علم کے کسی بھی پڑاؤ میں ہو، کسی بھی حالات میں ہو، اتنا علم حاصل کرنا ہوگا۔ اس سے آگے حافظ بننا، مولوی بننا، مفتی بننا، قاضی بننا، ایم اے کرنا اور دوسری جو ڈگریاں ہیں اور دوسرے بارے فی العلم ہونا، علم کے اندر کمال حاصل کرنا، یہ فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے گاؤں کے اندر ایک حافظ بن گیا، ایک مفتی بن گیا، ایک عالم بن گیا، گویا کہ اس گاؤں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ لیکن اتنا علم حاصل کرنا، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔ اب ہمیں علم حاصل کرنے میں بھی بڑی شرم آتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے گئے، ایک صاحب بغل میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس اتے پتہ نہیں ہے امام صاحب کے پیچھے تلاوت کرنی ہے یا نہیں معلوم ہی نہیں، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں زور زور سے، یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑا رہا ہے۔ اگر ان کو بعد میں ٹوک دیا، ہم تم سے تو بڑا ہے، تو ہم کو ٹوکے گا رے، ایسا بڈھا سمجھ جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہاں میری داڑھی، وہ کیا چیلنج کرتا ہے، یہ کل کا بچہ آ کر کے آج ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ ہم نے باپ داداؤں کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نے باپ داداؤں کو اس طریقے پر چلتے ہوئے دیکھا، یہ آباء و اجداد کا طریقہ، نیا نیا مفتی بن کے آیا، نیا نیا فتوا چھوڑتا، یہ کہہ کے ستیہ ناش کر دیا۔ اب آگے ہمت ہی نہیں ہوتی بولنے کی، اب آگے ہمت ہی نہیں ہوتی بولنے کی۔ دوسری مرتبہ ڈر لگتا ہے کہ میرے اوپر تو فرض ہے، اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ غلط کر رہا ہے، میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کو روکوں۔ ایک مفتی ہونے کا تقاضا یہ ہے
کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومیت کے ساتھ حکم دیا کہ تم میں سے اگر کوئی غلط بات کو دیکھتا ہے، تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھتا ہے، اتنی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو روکنا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تمہارا جو ماتحت ہے ان کی نگہبانی، ان کی دیکھ ریکھ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ اگر میں کسی کو غلط کرتا دیکھوں، کسی کو برائی کے راستے پہ دیکھوں تو میں اسے روکوں، چاہے جس طریقے سے بھی ہو۔ اور اگر میں نے دین کے اندر، علم کے اندر برات حاصل کر لی ہے، کوئی ڈگری حاصل کر لی ہے، افتاء کا کورس کر لیا ہے، مفتی ہونے کا مطلب فتویٰ نافذ کرنا، تو مجھے پورا حق ہوتا ہے میں نافذ کروں۔ لیکن حال یہ ہوتا ہے ہمارا بھی اٹھنا بیٹھنا ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں سے پالا پڑتا ہے، کبھی کبھی ایسا پڑتا ہے کہ سارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ علم میں دل کے اندر جتنا علم کا جوش اور جنون ہوتا ہے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آج میں اس حال میں ہوں کہ ایک پیر قبر میں ہے، دوسرا پیر کیلا کے چھلکا میں ہے، کب پھسل جائے معلوم نہیں۔ اس پر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ نیا پڑھ کے آیا نیا فتویٰ چھوڑتا ہے، نیا چھوڑتا ہے۔ ہم نے باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھا، ان کا بیڑا پار ہوا کہ غرق ہوا، کچھ اتے پتہ نہیں ہے۔ ان کو اگر بتاؤ تو فوراً برس پڑتے ہیں، اگلے دن سے مسجد آنا چھوڑ دیا، اب وہ بھی کوارا ہو گیا، اگلے دن سے مسجد ہی آنا چھوڑ دیا۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ سیکھنے کا جذبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور اس حال میں اگر ان کی وفات ہو جائے، اس حال میں اگر ان کی موت ہو جائے تو ان کو شہید کا درجہ ملے گا اخروی اعتبار سے، اور شہید کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے آپ میں سے ہر ایک واقف ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے، بغیر سوال و جواب کے ان کو فوراً ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اتنا بڑا ملتا ہے۔ کم سے کم یہ سوچ کر کہ ہمیں شہید کا درجہ ملے، مجھے معلوم نہیں کب موت آ جائے، آپ کو معلوم نہیں کب موت آ جائے، اس لیے علم سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے کو برقرار رکھنا چاہیے، تاکہ اگر اس حال میں ہماری موت ہو جائے تو ہمیں بھی شہادت کا درجہ مل جائے، ہمیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے، بغیر کسی پوچھ تاچھ کے، بغیر سوال و جواب کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر کم سے کم سیکھنے سکھانے کے سلسلے کو برقرار رکھنا چاہیے، چاہے آپ کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، ہر حال میں سیکھتے رہنا چاہیے۔ سیکھنے کی کوئی سیمائیں نہیں ہوتی ہے، جو ہمیشہ سیکھتے رہتا ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ میرے علم کی انتہا ہو گئی، وہ وہیں ہو گیا، اس کی گاڑی کا ستیہ ناش ہو گیا، اب وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف، جس بات کے لیے آج حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ جدھر ہاتھ پھیلاؤ ہر طرف برائی ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں نظر آتی ہے، ہر طرح کی برائی، کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو آج ہمارے درمیان نہیں پائی جاتی ہے۔ جس طرف بھی بولوں گا انشاءاللہ کامیاب جائے گا، ضرور کامیاب جائے گا۔ آج بہت سارے جلسے ہو رہے ہیں، لیکن ہم جاتے ہیں، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ادھر سے سنا ایک سے سنا دوسرے سے نکال دیا، عمل کا جذبہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کون تقریر کر رہا ہے، کون کیسا بیان کر رہا ہے، ان کے بیان کرنے کا انداز کیا ہے، لیکن کہا انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، کہ دیکھنے والے کو نہ، کہنے والے کو نہ دیکھو، بلکہ کہہ کیا رہا ہے اس بات کو دیکھو، اور اس بات کو سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالو، بلکہ اس کو دماغ کے اندر جماؤ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اس جذبے کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ایک ہی پروگرام، ایک ہی تقریر اور ایک ہی بیان ہمارے لیے، ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے، ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے، ہمیں کامیابی کے راستے پر لانے کے لیے کافی ہوگی۔ 50 مقرروں کو 50
जलसों को करने की कोई जरूरत नहीं होगी, चंदा जरूरत। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज मुल्क के जो हालात हैं, आज आप अंदाजा कीजिए, हर कोई डरा हुआ है, हर कोई डरा हुआ है हालात से। मालूम नहीं क्या होगा, मालूम नहीं क्या होगा, आज है कल क्या होगा मालूम नहीं है। लेकिन आप याद रखिए, आज हुकूमत की हो या किसी भी कौम की हो, इसकी जो अदावत एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत चल रही है। अगर आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आज भी हमने आंख नहीं खोली और आज भी हमने अगर होश के नाखून नहीं लिए तो कल कयामत के दिन तो पूछ होगी ही, लेकिन आज से ही हमारी औलाद, हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, जिनको संवारने के लिए, जिनको बनाने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। हमारी पीठ के चमड़े जल जाते हैं अपने औलाद की जिंदगी संवारने के लिए, अपने औलाद को सजाने के लिए। लेकिन हमारी ये औलाद सजेगी कैसे, हमारी ये औलाद कामयाबी हासिल करेगी कैसे, इसका बुनियादी तरीका, बुनियादी उसूल कार क्या होगा, इस पर हम गौर नहीं करते। हम आज अपने बच्चों के लिए बहुत सारी जमीनें खरीद देते हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें बना देते हैं। ऐसा करके आप अपने औलाद के साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं, आप अपने औलाद के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उन्हें सुस्त और काहिल बना रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास दिला रहे हैं तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए खुद पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं काफी हूँ, मैं बना कर दूंगा घर। लेकिन उसकी जिंदगी की तामीर कैसे होगी, वो कामयाबी के डगर पर कैसे चलेगा, उसका बुनियादी हक, बुनियादी उसूल क्या है, वो ये है कि उसे सबसे पहले दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए, सबसे पहले दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए। अगर आप उन्हें दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे, अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को मकतब में तालीम हासिल करवाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल की तालीम हासिल करवाएंगे, तो यही बच्चा अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, और यही बच्चा ये माल और दुनियावी जिंदगी में हर जगह कामयाब, हर जगह कामयाबी हमारा कदम चुमेगी। और अगर खुदा न खास्ता हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर रखा, दीनी तालीम से उन्हें आरास्ता नहीं कराया, तो याद रखिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यही हमारी औलाद दुनिया में भी आखिरत में भी जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएगी, जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएगी। बहुत सारी बातें हैं। जब बच्चा पैदा होता है, हर कोई चाहता है कि ये हमारा फर्मा बरदार बच्चा बने, हर कोई चाहता है, लेकिन बनेगा कैसे, इसके लिए सबसे पहले चाहे औरत हो या मर्द, हर एक को दीनी तालीम से आरास्ता करना होगा। और आज जो हालात है, आज जिस तरीके से हम परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, इन हालात में खुसूसन औरतों को तो तालीम देना जरूरी है, इसलिए कि माँ का गोद ही बच्चे का सबसे पहला मदरसा होता है। अगर माँ सुधरी हुई होगी तो बच्चे की जिंदगी सुधर जाएगी। पहले की माएँ, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि पहले की माएँ वो थी जो बावजूद होकर बच्चों को दूध पिलाया करते थी। तब जाकर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में जन्म लिए थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, इनका वाक़या बहुत ही मशहूर है, बहुत ही मशहूर है। इनकी माँ ने इनकी तरबियत कैसे की, एक अल्लाह की मोहब्बत इनके दिल में किस तरीके से जगाया, अल्लाह की हक्कानियत को, अल्लाह की वहदानियत को किस तरीके से उसके दिल में जगाया। आज हम चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां, हमारी बहुएं और हमारी माएँ पर्दे के अंदर रहे, शराफत के साथ रहे, लेकिन वो आएगी कैसे? पहले तो उन्हें पहले ही से छूट दे दिया, पहले ही से हमने उसे आजादी दे दी, और अब जाकर के नकील कस रहे हैं। या तो वो टूट जाएगी या बिखर जाएगी, लेकिन सुधरेगी कभी नहीं, कभी नहीं सुधर सकती है। बचपन से तरबियत करनी पड़ेगी, इसलिए कि जब बच्चा होता है, बच्चा पैदा होता है ना, उसका दिल सादा कागज की तरह होता है। हमने देखा है, हमें इस बात का तजुर्बा है, हमें इस बात का इल्म है कि हमने जो चीज बचपन में
میں یاد کی تھی، جو کلمات، جو دعائیں بچپن میں یاد کی تھی، وہ آج بھی پھر پھر زبان پر چلتی ہے، لیکن جب ہم نے وہ کلمات، وہ دعائیں بڑے ہو کر یاد کیے، ان کو دہرانے کے لیے، ان کو کسی کے سامنے پیش کرنے کے لیے دہرانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کا ذہن، بچے کا دل بالکل سادہ، صاف، کلین ہوتا ہے۔ اب اس پہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا لکھتا ہے۔ اچھی چیز لکھیں گے تو اچھائی اس سے پھوٹے گی، اگر بری چیز لکھیں گے تو ہمیشہ برائی پھوٹے گی اور برائی جنم لے گی، اولاد بے حیا ہوگی بڑھاپے میں جا کر کے۔ آج ہوتا کیا ہے، اگر بچہ تھوڑا بولنے لگے، بچہ گالی دے دے اپنے باپ کو، اپنے دادا کو گالی دے دے، مائیں فخر کرتی ہے، فخر کے ساتھ اپنے سہیلن کے ساتھ، فخر کے ساتھ اپنے دوست احباب کے پاس، فخر کے ساتھ اپنے سہیلیوں کے پاس، اپنی بہنوں کے پاس، اپنی ماؤں کے پاس بیان کرتی ہے کہ میرا بیٹا بولنے لگا ہے، اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، ان کا بیٹا چپ کرتا ہے تو ان کا باپ اگر انہیں چپ کرتا ہے تو یہ میرا بیٹا اسے چپ بے کرتا ہے، یعنی اس سے زیادہ کرتا ہے۔ اس کو فخر کے ساتھ بیان کرتی ہے، فخر کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اس کا مظاہرہ آپ بھی کرتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اگر باپ نے کوئی ڈانٹ لگائی تو ماں کیا کہتی ہے کہ تم بھی ڈانٹو بیٹا، تم بھی ڈانٹو۔ وہ خود تو ڈانٹتی ہے لیکن بچوں سے بھی ڈانٹ سنواتی ہے۔ نہیں ہوتا ایسا، کبھی کام خراب ہو جائے، ہم سے زیادہ آپ کو تجربہ ہوگا کہ کیا حال ہوتا ہے، کبھی اگر تھوڑا سا کسی چیز میں دیر ہو جائے، تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو گھر جانے میں کتنا ڈر لگتا ہے، وہ پتہ چلتا ہوم منسٹر کے بارے میں کتنا ڈر لگتا ہے، وہ معلوم ہے۔ تو یہ ہوم منسٹر، یہ گھر کی ملکہ ہے، یہ ایسی اگر یہ سدھری ہوئی ہوگی، یہ بچے کی صحیح تربیت کرے گی تو بچہ جا کر کے صحیح تربیت یافتہ ہوگا۔ آج اس بچے کی آپ نے اس طریقے سے تربیت کی، باپ کو مارنے کے لیے سکھایا، آج تو بچے کا ہاتھ نرم ہے، اس کی ہڈیاں نرم ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ بچہ ایک تھپڑ گال پہ رسید کیا، بڑا مزہ آیا، بچہ داڑھی پکڑ کر کے کھینچ دیا، بڑا مزہ آیا، چونکہ ننھا سا ہاتھ ہے، ابھی مضبوطی اس کے اندر نہیں آئی ہے، آج کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن جب یہی بچہ جوان ہوتا ہے، یہی بچہ انہی کا بازو مضبوط ہو جاتا ہے، ان کی ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہے، ان کی ہڈیاں سخت ہو جاتی ہے اور ہم اور آپ کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہے، ہم بڑھاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ اس وقت جب ہمارا بیٹا، اس وقت ہمارا وہی بیٹا جو آج سے 30 سال 40 سال پہلے ہماری گردن پکڑا کرتا تھا، ہماری داڑھی پکڑ کر کے کھینچا کرتا تھا، یہ ان کی ماں کی تربیت کا ثمرہ تھا۔ آج وہی بچہ جو ہمیں تماچا رسید کیا کرتا تھا، اگر وہی بچہ اس عمر میں تماچا رسید کرتا ہے، ایک تھپڑ کھینچ دیتا ہے، مارنے کے لیے آتا ہے، تو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، معاف کیجئے گا، یہ بچے کی غلطی نہیں ہے۔ عمر کے اس پڑاؤ میں آ کر کے اگر آپ کا بچہ آپ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، آپ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، کہ یہ آپ کی ناقص تربیت کا نتیجہ ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں۔ اس لیے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اسے کیا صحیح کیا غلط یہ معلوم نہیں ہے، یہ اس کی ماں کی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے اس کی تربیت کی جائے، کس طریقے سے اس کی پرورش کی جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کی ماں کو تربیت یافتہ ہونا، اس کی ماں کو پڑھی لکھی ہونا، دینی تعلیم سے آراستہ ہونا ضروری ہوا۔ جب یہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوگی نا، دنیا میں بہت سارے فتنہ و فساد، ہماری ماں بہنیں بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہے جو بہت ہی غلط طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پہ ایک پردہ لگ جاتا تو بہت بہتر ہوتا، آئی کانٹیکٹ ختم ہو جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ اس طور پر دیکھ رہے مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا معلوم نہیں کیا ہوگا، اس طور پر دیکھ رہی، سارا کا سارا کیمرہ میرے طرف ہے، جو بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے، آپ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے ہم حالات میں، تو بہرحال یہ ہو گیا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ، آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، انتظامیہ کو، بیٹھنے والے کو یا جو بیٹھا ہے ان کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے نا، غلطی ہو ہی جاتی ہے، غلطی کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، غلطی کرنا کوئی غلط نہیں ہے، غلطی کر کے غلطی کا اعتراف نہ کرنا غلط ہے نا۔ التائب کمن لا ذنب لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان غلطی کرتا ہے نا، مجھے غصہ آتا ہے، لیکن اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے، لیکن جب وہی بندہ توبہ کر لیتا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، ہمارے آگے آ کے آنسو بہاتا ہے، جھک جاتا ہے، تو اس وقت جتنا غصہ آتا ہے اس کا کئی گنا زیادہ اس پر رحم بھی آتا ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا،
ہے نا. تو غلطی کرنے والا غلطی کر کے معافی کا طلبگار, غلطی کا اعتراف کرنے والا. معافی کا کیا مطلب ہے؟ غلطی کا اعتراف ہی تو ہے, غلطی کا اعتراف ہی ہے. اعتراف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. تو بہرحال من رأى منکم منکرا, میں نے دیکھا, میں نے اس پر نکیل کر دی, انگلی رکھ دی. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں میرے محترم بزرگوں دوستو, آج بہت زیادہ اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. اگر مائیں تربیت یافتہ ہوگی تو ہم بہت سارے فتنے و فساد, اس لیے کہ اگر یہ تربیت یافتہ ہوگی, اگر یہ تربیت یافتہ ہوگی تو 4 عورتیں بیٹھ کر ایک دوسرے کی چغل خوری نہیں کرے گی. ایک مرتبہ جو ہے نا یہ اعلان کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے گا, جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے گا انہیں انعام سے نوازا جائے گا. بہت سارے لوگ آئے بادشاہ کے دربار میں, جھوٹ بولتے گئے, آج میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا, سب کا جھوٹ. ٹھیک ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے, لیکن ان میں سے ایک آدمی بولا کہ میں نے 4 عورتوں کو دیکھا. کتنے عورتوں کو؟ 4 عورتوں کو دیکھا. ایک درخت کے نیچے جمع تھی لیکن چاروں کے چاروں خاموش تھی, آپس میں گفتگو نہیں کر رہی تھی. تو بادشاہ نے اس آدمی کو انعام دیا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ 4 عورتیں ایک محفل میں جمع ہو, ایک درخت کے نیچے جمع ہو اور ایک دوسرے کی گفتگو نہ کرے, غیبت نہ کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو سب سے زیادہ انعام اس شخص کو دیا گیا جنہوں نے یہ کہا کہ میں نے 4 عورتوں کو ایک درخت کے نیچے دیکھا اور چاروں خاموش تھی. تو ان کی عادت ہے ایک دوسرے کے بارے میں, اگر 4 عورتیں جمع ہو گئی تو کوئی نہ کوئی طریقے سے, کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کی رشتہ دار نکل ہی جاتی ہے نا, ایک دوسرے کی رشتہ دار نکل ہی جاتی ہے. ہماری ماں بہنیں سامنے ہیں, سن رہے, حضرت تو ہمیں لب کے خلاف بول رہے, لیکن میری ماں اور بہنوں یاد رکھیں یہ آپ لوگوں کی کمی, یہ آپ لوگوں کی کوتاہی ہے. لیکن آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو جنم دیا ہے, جنہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا ہے. آپ ہی میں سے ایک ماں وہ بھی ہے جنہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو جنم دیا ہے. آپ کا یہ کمال ہے. لیکن آج یہ جو برائی عام ہو رہی ہے, آج جو یہ خرابی عام ہو رہی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ہی غلطی ہے, ہماری ہی تربیت کی کمالی ہے, ہم ماں باپ کے, ہم والدین کی کمی ہے, جس کی بنیاد پر آج نسلیں تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے. آج نسلیں تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے کی مائیں وہ تھی, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہوگا. ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کے درگاہ میں حاضری دے کر آئے ہوں گے, ان کی زیارت کر کے آئے ہوں گے. کتنے بڑے ولی, کتنے بڑے بزرگ تھے. ان کے ہاتھ پر جب 15,000 لوگوں نے ایک ساتھ ایمان قبول کیا, کتنے لوگوں نے؟ 15,000 لوگوں نے جب ایک ساتھ ایمان قبول کیا تو ان کی والدہ کو خبر لگی کہ آج معین الدین چشتی نے کمال کر دیا ہے. ان کے ہاتھ پر 15,000 لوگوں نے بیعت کر لی. کتنے لوگوں نے؟ 15,000 لوگوں نے بیعت کر لی. ان کی ماں نے کہا کیا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, اس کی کوئی خوبی نہیں ہے, یہ تو میرا کمال ہے کہ ہم نے اسے کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا, ہمیشہ اس کو باوضو دودھ پلایا ہے. اس کا فیض ہے, اس کی برکت ہے, جس کی بنیاد پر آج وہ اس مقام پر ہے. اگر آج کوئی بھی مرد اعلیٰ مقام پر ہے, اگر آج میں آپ کے سامنے اس جگہ بیٹھ کر کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, زبان کھولنے کی ہمت کر رہا ہوں, یقیناً اس میں میری ماں کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے, جس کی بنیاد پر آج مجھے اس جگہ جانے کا موقع ملا. آج آپ لوگ اس نگاہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں, عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, یقیناً سب سے زیادہ میری ماں کی قربانی ہے, میرے باپ کی قربانی ہے, جس کی بدولت آج میں اس جگہ بیٹھا ہوں. ورنہ میں بھی کہاں بھٹک رہا ہوتا, میں بھی کس کھیت کھلیان میں کام کر رہا ہوتا, کہاں ہل جوت رہا ہوتا, کوئی ہمارا ٹھکانا نہیں. یہ ہمارے ماں باپ کا احسان ہے, ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے, ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, ان کی کاوش کا ثمرہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج جب میں اپنے ماں باپ کے سامنے جاتا ہوں, ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, واہ میرا بیٹا آیا. کیوں؟ اس لیے کہ 2-4 لوگ جھک کر سلام کر لیے. لیکن یہ میرے لیے ابھی بہت کمال کی بات نہیں ہے, بہت کمال کی بات نہیں ہے, یہ میرا ہنر نہیں ہے, کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اگر بچپن میں میرے ماں باپ نے زبردستی مجھے مدرسہ نہ بھیجا ہوتا, مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ نہ کرایا ہوتا, یقیناً آج میں یہاں ہونے کے قابل نہیں ہوتا. تو یہ ماں باپ کا احسان ہے. تو یہ مائیں ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی کو بھی جنم دے سکتی ہے, قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو بہت
بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت سارے مریدین، بہت سارے مخلصین متوسلین ان کے رہے ہیں۔ ان کے بارے میں واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کی کس طریقے سے تربیت کی، ان کی ماں نے ان کی کس طریقے سے تربیت کی۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب یہ چھوٹے تھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مدرسہ گئے، پڑھ کر کے آیا، ہر ایک ہوتا ہے، ہم بھی ایسا کرتے تھے، آئے بھوک لگتی ہے، بھوک کا تقاضا، ماں سے روٹی طلب کیا، ماں کہتی ہے بیٹا میرے بس کی کیا بات کہ میں تجھے روٹی دے دوں، روٹی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، روٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ روٹی دے گا، جاؤ ایسا کرو، مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، دعائیں مانگو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمہیں روٹی دے گا۔ بچہ فوراً جاتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، رو رو کر دعائیں مانگتا ہے۔ اور ادھر ماں آٹا گوندتی ہے، تیار کرنے کے بعد ایک بستر کے نیچے چھپا دیتی ہے، ایک بستر کے نیچے چھپا دیتی ہے، اور بچے سے جا کر کے بولتی ہے جاؤ بیٹا اللہ تعالیٰ نے روٹی کا انتظام کر دیا ہے، جاؤ فلاں جگہ روٹی رکھی ہوئی ہے۔ بیٹا جاتا ہے، بستر اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے روٹی ہے۔ اس طریقے سے کئی دن تک معاملہ ہوا۔ ایک روز اس کی ماں کسی کی میت میں چلی جاتی ہے، یا کسی فنکشن میں یا کسی پروگرام میں چلی جاتی ہے، اور وہ بھول جاتی ہے کہ میرے بچے کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ جب آنے کا وقت ہو جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، تب اسے خیال آتا ہے کہ میرا بیٹا تو آئے گا پڑھ کر۔ وہ دوڑی دوڑی آتی ہے اور راستے میں یہ دعا کرتی ہے، میری ماں اور بہنوں غور سے سننا، اس کو ضائع نہ کرنا۔ وہ ماں دعا کرتی ہے، اے اللہ آج میری لاج رکھ لے، میری کوئی بے عزتی نہیں ہے، اے اللہ اگر آج میرے بچے کو روٹی نہیں ملی، میری کوئی بدنامی نہیں ہے، اے اللہ میرا بیٹا جو آپ کے اوپر اعتماد کرتا ہے کہ آپ اسے روٹی دیتے ہیں، آپ کے ذات پر جو وشواس کرتا ہے، آپ کے ذات پر ان کو جو اعتماد ہے، اگر آج اسے وقت پر روٹی نہیں ملی تو اے اللہ میری کوئی بدنامی نہیں ہوگی، آپ کی ذات پر سے ان کا بھروسہ اٹھ جائے گا، آج لاج رکھ لینا۔ فوراً ماں آتی ہے، دیکھتی ہے بیٹا سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، جگاتی ہے، کیا ہوا بیٹا بھوک لگی ہے کیا؟ روٹی کھائی آپ نے؟ روٹی کھائی آپ نے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ آج غلطی ہو گئی، ماں کہتی ہے غلطی ہو گئی، میں تجھے روٹی بنا کر نہیں دے سکی، نہیں تیار ہو سکی روٹی، آج تو بھوکا رہ گیا۔ بیٹا کہتا نہیں ماں میں تو روٹی کھایا ہوں، بلکہ آج ایسی روٹی ملی جو آج سے پہلے میں روٹی کھایا کرتا تھا، اس سے بھی زیادہ لذیذ، اس سے بھی زیادہ مزیدار، اس سے بھی زیادہ مزیدار۔ وہ تھی مائیں اس طریقے سے تربیت کیا کرتی تھی، تب جا کر کے وہ پیدا ہوا کرتے تھے۔ اس لیے آج آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں ایک مکتب کا قیام کیا گیا، اسی سلسلے میں یہ جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ نعمت غیر مترقبہ کے طور پر ہم تمام محلے والوں پر، تمام گاؤں والوں پر ان کا احسان ہے۔ مولانا زبیر صاحب یا جو بھی لوگ کمیٹی کے حضرات ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، ان کا تعاون بھرپور کریں، دینی تعلیم بچوں کو دلائیں۔ یہ آپ کا بنیادی حق نہیں، صرف اسلامی فریضہ ہے، شریعت کا یہ قانون ہے۔ میرا وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو 1 سے 2 منٹ کے اندر سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ حق ہے، آپ کو لے کر کے چلنا ہے، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو یاد رکھیے، اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل نہیں کرایا، آج آپ نے اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، تو کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ تمہاری بیٹیاں غلط کریں گی، تمہاری بیٹیاں غلط راہوں پر جائیں گی، تمہاری بیٹیاں بدکاری فحاشی کریں گی، تمہارے بیٹے غلط راستے پر جائیں گے، ان کو گناہ تو ہوگا ہی، لیکن اس کا گناہ، اس کے گناہ کے بدلے میں، ان کے جرم کے بدلے میں تمہیں بھی گناہ دیا جائے گا، تمہارا بھی گناہ ہوگا، تم کو بھی عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ صحیح طور پر تم نے اسے تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، دینی تعلیم اسے نہیں سکھلایا، تو اس کا گناہ تو ان کو ہوگا ہی، لیکن دینی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے ہمیں بھی گناہ ہوگا، ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ اور دینی تعلیم حاصل کرائیں، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے لیے پیسہ کما کر ان کے رہن سہن کا، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں،
ہیں. اسی طریقے سے ان کی تعلیم کے لیے پیسہ خرچ کرنا, ان کی تعلیم کے لیے ان کے تعلیمی تقاضے کو پورا کرنا, یہ بھی ان کا بنیادی حق ہے. تعلیم آپ فری میں مفت میں تعلیم نہ دلائیں. بھیج دیا بچے کو, صبح نہ ناک صاف کیا نہ پینٹ صاف کیا, بستر سے اٹھا آنکھ پوچھتے ہوئے پہنچ گئے, 5 سال ہی پڑے گا آپ کا بچہ, کہیں کامیاب نہیں ہوگا. آپ بھیجیے, اہتمام کے ساتھ بھیجیے, 1 گھنٹہ بھیجیے گا, آپ کا بچہ کامیاب ہوگا. اور فری میں نہیں, مولوی کو بلا لیا, فری میں پڑھوا لیا, اگر تھوڑا سا کچھ ہو گیا مولوی ڈانٹ دیا تو بچے کے سامنے میں جتنا مولوی ڈانٹا تھا, جتنا مفتی صاحب نے ڈانٹا تھا, اس کی ماں اتنا سنا دیتی ہے کہ آگے بچہ مولوی کو ڈانٹنے لگتا ہے. آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم حاصل کرائیں, لیکن آپ تعلیم میں پیسہ بھی خرچ کریں, فری میں تعلیم نہ دلائیں. فری میں جو چیز حاصل ہوتی ہے نا میرے محترم بزرگوں دوستو, اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. آپ پیسہ دے کر کے ایک چیز خرید کر کے لائیں, بھوج کھانے کے لیے جاتے ہیں شادی بیاہ میں, فری میں ملتا ہے, کچھ ضائع کر دیا, کچھ پھینک دیا, لیکن وہی گائے کا گوشت, بھینس کا گوشت ہم اپنے گھر میں خرید کر کے لاتے ہیں, اس کی بہت قیمت ہوتی ہے. ایک بوٹی اگر بچہ پھینک دیا, ضائع کر دیا, تماچا رسید کرتے ہیں. تو آپ فری میں مفت تعلیم نہ دلائیں, ہر ایک کو تعلیم دلائیں, مکتب میں پڑھائیں. آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, لیکن اگر مکتب میں پڑھا ہوا ہوگا تو ڈاکٹر بننے کے بعد اس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اور اسلام کا نور اس کے دل میں جھلکے گا اور اسلام کی روشنی اس کے سینے میں محفوظ ہوگی. اور آیت کریمہ کے اقرا بسم ربک الذی خلق کہ پڑھو اس نام سے, اس پر بھی عمل ہوگا. اور بھی بہت ساری باتیں کرنی تھی ماں اور بہنوں کے حوالے سے, مجھے چونکہ وقت نہیں بتایا گیا تھا اور کتنا وقت ملے گا یہ مجھے نہیں بتایا گیا تھا, اس لیے تھوڑا موضوع میں وسعت ہو گئی. تو بہرحال تو آپ اگر انہی چند باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی مفید ہوگا. اور ہماری جو اولاد آنے والی نسل ہے, حکومت جو آج انہیں تباہ کرنے کے چکر میں پڑی ہے, حکومت کی پالیسی یہی ہے کہ ان کو بے تعلیم سے دور کیا جائے. نہ پڑھے گا نہ بولے گا, جاہل رہے گا, کچھ پڑھے گا ہی نہیں, کچھ جانے گا ہی نہیں, تو اعتراض کہاں سے کرے گا. اس لیے سب سے پہلے اس کے کرونا وائرس آج کل صرف تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے, باقی مارکیٹ میں چلے جائیے کوئی کرونا نہیں, کسی فنکشن ہال میں چلے جائیے کوئی کرونا نہیں. صرف کہاں کرونا ہے, مدرسے میں کرونا ہے. مدرسے بند, اسکول بند, کالج بند, نہ پڑھے گا نہ بولے گا, یہ پالیسی ہے. اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ مکتب میں پڑھائیے, خود کفیل اپنا مکتب بنائے اور اس میں اپنے بچوں کو تعلیم دے. انشاءاللہ العزیز اس بچے کو اگر آپ دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے تو یہ بچہ دنیا میں بھی ہماری کامیابی قدم چومے گی, اس بچہ کے ذریعے آخرت میں بھی ہمیں جنت میں جانے کا سہارا ملے گا. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.